ہے. ہاں اس وقت میرا حبیب بولتا ہے جب اس کو وحی یا میرا حکم ہوتا ہے. ارے میرے آقا جب اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں تو یقیناً جو جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو جو بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب میرے آقا کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن وہ میرا آقا، وہ آپ کے آقا جو زمین پر کھڑے ہو کے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو خود کو مفتی کہے گا، لیکن اس کی نظر، اس کی بصارت، اس کی تفہیم، اس کا کوئی فہم، وہ بندہ یہ بھی گستاخی کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا. میرے آقا نے یہ بات عام نہیں کہی بلکہ کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. ارے میرے آقا نے بتا دیا کہ اے میرے لوگوں، ماننے والے میرے مسلمانوں، ارے دیکھو مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا وہ نبی ہوں جو دنیا میں کھڑا ہو کے حوض کوثر کو بھی دیکھ سکتا ہوں. ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہماری یہ شان ہے، ہم اس آقا کے امتی ہیں جو دنیا میں، جو احد میں کھڑے ہو کے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں. آگے میرے آقا نے فرمایا، اختصار سے کم لیتا ہوں، میرے آقا نے آگے فرمایا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. ساتھ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کی کنجیاں بھی عطا کی ہیں، یا اللہ نے مجھے زمین کے خزانے عطا کیے ہیں. اب جس کو اللہ زمین کے خزانے عطا کرتا ہے وہ کسی کو دے یا نہ دے، کوئی بندہ اگر یہ کہے اللہ کا نبی یہ ارشاد فرما رہا ہو بخاری شریف کی حدیث میں کہ مجھے دینے والا اللہ ہے، میں لینے والا ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے خزانے دیے ہیں. اب بتاؤ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، بتاؤ وہ میرے آقا کا غدار ہے یا وفادار ہے؟ بولتے نہیں ہیں. وہ میرے آقا کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ ایسے نہیں. اس لیے اپنی زبان کھولو، کل محشر میں یہ زبان آپ کی وہاں گواہ بن جائے کہ مولا میں نے دنیا میں بھی کہا تھا کہ تیرے محبوب کی بڑی شان ہے. بتاؤ جس کو اللہ زمین کی چابیاں عطا فرما رہا ہو اور ہم آج کل یہ کہیں کہ اس اللہ کے نبی کو کوئی اختیار نہیں، ہم اللہ کے نبی سے وفاداری کرتے ہیں کہ غداری یقیناً کرتے ہیں. آگے میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث ہے، میرے آقا نے پھر قسم اٹھائی. اب یہ بات قابل توجہ ہے، آخری بات ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے تم میں سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. ارے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، میرے آقا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اب سامنے سے حامی ہیں یا احد کے شہداء ہیں، اب جو مسلمان بھی میرے آقا کی نظر اتنا کام کرتی ہے کہ اس احد کے میدان میں کھڑے ہو کے میرے آقا حوض کوثر کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میرے آقا نے قیامت تک آنے والوں کو کہا کہ میں تم میں سے جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے میں تم میں سے شرک کا کوئی خوف نہیں رکھتا. ہاں مجھے ایک بات کا خدشہ ہے، میرے آقا نے بخاری شریف میں فرمایا مجھے ایک بات کا خدشہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے. آج میں تم سے پوچھتا ہوں، سوائے مجذوب کے دنیا میں اس وقت کوئی ایسا ہے جو دنیا داری کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو؟ یقیناً آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا. جہاں بھی وہ براجمان ہے اس کو دنیا داری کی طرف کچھ نہ کچھ رغبت ضرور ہے. ارے میرے آقا کو جو خدشہ تھا ہر بندے پر وہ عیاں ہے، ظاہر ہو کے رہا. جو میرے آقا کو خدشہ نہیں ہے وہ یقیناً آج بھی نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا مجھے تم میں سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. ارے بولو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم مشرک نہیں ہو سکتے، تم اللہ کے متی رہو گے، اللہ کے ماننے والے، اللہ والے رہو گے. یہ خوشخبری ہمارے آقا بیان فرما رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ مجھے تم میں سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. اب یہاں میری بات مکمل، ایک بات صرف آپ کی سماعت کو نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے جب دنیا کا نظام چلا، آبادی بڑھی، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کو تبلیغ کی، اللہ کی جانب ان کو کہا کہ آؤ رہنمائی فرمائی، اپنا جو آپ کی ڈیوٹی تھی وہ پوری کی، آپ پردہ فرما گئے، قوم آگے بڑھتی گئی، نسل آگے بڑھتی گئی، بندے پیدا ہوتے رہے. جب شرک نے سر اٹھایا، کفر